السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائیو دارالفتہ جامعۃ الرشید کراچی پروگرام آپ کے مسائل کا حل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل رومی، اور آج آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی فیصل احمد صاحب۔ آپ جامعۃ الرشید کے استاد الحدیث ہیں، سینئر مفتی ہیں، اسپیشلائزیشن کورسز کے سینئر استاد ہیں، اور رویت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور اس طرح شریعہ کنسلٹنٹ بھی ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت مصروفیات میں سے ہمیں نکال کے ہمیں دیا، بہت بہت شکریہ۔ تو محترم ناظرین، آپ لوگوں نے حال ہی میں جو ہمارے فیس بک پیج پر JTR مسائل آن لائن پر سوالات پوچھے تھے، انہی سوالات کے جوابات کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ابو ہریرہ صاحب فیصل آباد سے پوچھتے ہیں ایک پارٹی کے پاس ایک پلاٹ ہے، میں نے اس کی قیمت مقرر کی ہے، اور اب دوسری پارٹی کو کہتا ہے کہ پلاٹ کی یہی قیمت مقرر ہے، تم اس پر تعمیر کر لو، اور جب اس کو بیچ دو گے تو منافع دونوں کو آدھا آدھا ہوگا، کیا یہ معاملہ اور تجارت شرعاً ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ عمل کیا تو جا سکتا ہے، لیکن جس طرح سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آخر میں آدھا آدھا کریں گے تو یہ صرف پارٹنرشپ سمجھ رہے ہیں۔ تو فی الحال تو یہ پارٹنرشپ نہیں ہے، اس لیے کہ پلاٹ کسی اور کا ہے اور کنسٹرکشن کسی اور کی ہے۔ خدا نخواستہ آگے کنسٹرکشن گر جائے تو اس میں کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پلاٹ والے کو پلاٹ ملے گا، کنسٹرکشن والے کی کنسٹرکشن ہوگی۔ تو اگر اسی طرح سے انہوں نے کیا اور آگے انہوں نے بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد جو پیسے آئے تو اس پیسے میں سے اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ پلاٹ کی جو بھی قیمت انہوں نے رکھی ہے اور کنسٹرکشن پہ جو خرچہ ہے، تو اس سے جو زائد رقم ہے وہ آپس میں اپنے تناسب سے تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی پلاٹ فرض کریں 1 کروڑ کا ہے اور کنسٹرکشن 2 کروڑ کی ہوئی ہے، تو پھر یہ ہے کہ کنسٹرکشن والے کو دگنا ملنا چاہیے اور پلاٹ والے کو ایک حصہ ملنا چاہیے، 1/3 یا 1/3 ملنا چاہیے۔ تو کیونکہ پارٹنرشپ نہیں ہے، اس لیے 50-50 کا فارمولہ تو فی الحال ٹھیک نہیں۔ اب اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہی ہے جو میں نے بھی عرض کیا کہ یہ اسی طرح سے کر لیں کنسٹرکشن، اور جب یہ سیل ہو تو اس کا جو پروپورشن بنتا ہوگا اس کے حساب سے آپس میں تقسیم کر لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ باقاعدہ پارٹنرشپ ڈیولپ کر لیں۔ پارٹنرشپ ایسے ڈیولپ ہوگی کہ یہ پلاٹ جو ہوگا اس کی آدھی قیمت دے کر وہ پلاٹ میں شریک ہو جائے، اور بقیہ جو ہے وہ کنسٹرکشن میں بھی وہ بھی پیسے لگا لے، یہ بھی لگا لے۔ تو کیونکہ پلاٹ والا شاید پیسے نہیں لگانا چاہتا، تو اگر یہ پیسے اتنے ہی ہیں جتنی کنسٹرکشن میں لگیں گے تو وہ تو اسی میں استعمال ہو جائیں گے، یعنی جتنے پیسے اس کو ملیں گے اتنے ہی پیسے کنسٹرکشن میں پھر استعمال ہو جائیں گے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اگر اس طرح سے ممکن ہو ان کے لیے، اور تو پھر یہ ہوگا، یہ 50-50% رکھیں یا جو بھی رکھیں، اس کی گنجائش ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ محمد یحییٰ صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر کسی کے والد پر حج فرض ہو گیا ہو اور وہ انتقال کر جائے تو کیا اس کی اولاد کے اوپر والد کی طرف سے حج کرنا فرض ہوگا، اور اگر اولاد والد کی طرف سے حج کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اگر والد صاحب نے اس کی وصیت کی تھی کہ میری طرف سے حج کرایا جائے، اور ان کے مال میں اس کی گنجائش بھی ہے، وراثت کے مال میں، تو پھر تو بچوں پر لازم ہے کہ وہ اس کو پورا کروائیں۔ وہ خود بھی کر سکتے ہیں، وہ کسی اور شخص سے بھی جس نے پہلے سے حج کیا ہوا ہو تو اس کو اس کے لیے لے سکتے ہیں، اور اس کو پھر اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ وہ جو حاجی صاحب ہوں گے وہ نیت یہ کریں گے کہ میں فلاں مرحوم کی طرف سے میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو حج بدل اس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ تو اس صورت میں ہوگا جب کہ والد صاحب نے اس طرح سے کیا ہو، ان کے پیسے بھی ہوں اور اکثر پیسے اسی میں سے ادا کیے جائیں، تو پھر یہ حج بدل کی کیفیت ہوگی، اور یہ درست ہے اپنی جگہ، شرعاً ان پہ لازم بھی ہوگا بچوں پر۔ لیکن اگر والد صاحب وصیت کی بغیر دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے بھی نہیں کہا، اور اب بچے اپنے طور پر سوچ رہے ہیں، تو یہ پھر حج بدل نہیں ہے، بلکہ والد صاحب کی طرف سے ایک نفلی حج ہے۔ تو اس میں پھر حج بدل کی جو مختلف یعنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ یہاں پر ضروری نہیں، تو یہ چاہیں تو اپنا پیسہ لگائیں، یہ چاہیں تو ایک بیٹا زیادہ لگا لے، ایک کم لگا لے، ٹھیک ہے نا، والد صاحب کے پیسوں سے ہٹ کر کروائیں۔ تو جو بھی کرنا چاہیں تو یہ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ دیگر ورثہ کی اجازت سے وراثت سے بھی کرا سکتے ہیں، اور دیگر ورثہ کی اجازت نہ ہو تو اپنے مال سے کرا سکتے ہیں، اور اس میں پھر جو بہت ساری شرائط ہوتی ہیں کہ اپنی جگہ سے ہی کیا جائے، اور حج افرادی کیا جائے، دیگر حج نہ کیے جائیں، تو ان سب کی کوئی یعنی ریکوائرمنٹ پھر نہیں ہوگی، اس سے کہ ایک نفل حج ہوگا، اور اس کا ثواب آپ کے والد صاحب کو ملے گا۔ تو یہ اگر حج بدل کی کیفیت نہیں ہے، جیسے سوال سے بظاہر یہی لگ رہا ہے،
تو پھر یہ ہے کہ یہ کرا سکتے ہیں، اور کرانا ان پہ واجب نہیں ہے، لیکن کرائیں گے تو والد صاحب کو اجر ملے گا۔ اجر ملے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ عبد الباسط ریاض سے پوچھتے ہیں حج میں کیا کیا فرض اور واجب ہیں اور کن چیزوں سے دم دینا پڑتا ہے؟ انہوں نے تو امتحانی سوال بنا دیا پورا۔ تو حج جو ہوتا ہے اس کے اندر 3 فرائض ہوتے ہیں۔ ابتدا میں احرام باندھا جاتا ہے، یعنی تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک اور نیت کرتے ہیں، تو اس کو ہم احرام باندھنا کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب احرام اس طرح سے باندھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کپڑے پہننا منع ہوتا ہے، تو پھر احرام کی چادریں بھی پہننی پڑتی ہیں۔ تو یہ پہلا فرض ہو گیا اس کا۔ اس کے بعد پھر آگے پھر جو وقوف عرفہ ہے وہ دوسرا فرض ہو، آخر میں پھر طواف زیارت ایک طواف کیا جائے گا، تو یہ 3 فرائض ہو جائیں گے۔ 6 حج کے داخلی واجبات ہوتے ہیں، جس کو آپ مزدلفہ سے شروع کر لیں تو وقوف مزدلفہ ہوگا، پھر آپ منی جائیں گے تو منی کے اندر جو ہے سب سے پہلے آپ وہاں پہ رمی کریں گے، تو رمی یہ دوسرا واجب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد قربانی کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہاں پر آپ حلق کروائیں گے یا بال چھوٹے کرائیں گے، تو یہ 3 واجب وہاں پہ ہو گئے۔ تو وقوف مزدلفہ 1 اور 3 یہ منی کے اندر آپ نے کر لیے۔ اس کے بعد پھر جب آپ وہاں چلے جائیں گے تو پھر آپ جب طواف زیارت کریں گے تو اس سے پہلے یا اس طواف کے ساتھ ایک سعی کریں گے، تو سعی ایک مستقل واجب ہے۔ تو یہ، اور آخری پھر جب آپ واپس آ رہے ہوں گے تو طواف وداع آپ کریں گے۔ تو یہ 6 حج کے داخلی واجبات ہیں۔ اور حج کے یعنی داخلی واجبات سے ہٹ کر جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا، اس کو بھی واجب کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی طواف جو ہے اس میں وضو ضروری ہے، اور جنابت کی حالت میں طواف نہیں کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اس خاص عمل کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ حج کے واجبات نہیں کہلاتے۔ بالکل ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز کے اندر کی چیز ہے، اور ایک ہے کہ خارجی طور پہ وضو ضروری ہے اور اس طرح کی چیزیں، تو کچھ چیزیں الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ تو حج کے واجبات 6 ہیں، اور اس کے علاوہ حج کے جتنی بھی چیزیں ہیں، طواف ہے، سعی ہے، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ الگ سے ہوتی ہیں۔ انہی میں جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر آپ کو دم دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، حج کے یہ واجبات جب چھوڑتے ہیں تو بھی آپ کو دم دینا پڑتا ہے۔ حج کے یہ واجبات جب آپ چھوڑتے ہیں، ان میں سے چھوڑتے ہیں، تو اگر کسی عذر سے چھوٹے تو پھر وہ معاف ہو جاتا ہے، یعنی اب طواف وداع کسی عذر سے نہیں کر سکے تو معاف ہو جائے گا۔ اگر آپ وقوف مزدلفہ جو ہے خواتین کوئی مجبوری تھی وہ نکل گئیں وہاں سے، تو اگر واقعتاً کوئی مجبوری تھی، کوئی رش کا مسئلہ تھا، کوئی تھا، تو پھر اس صورت میں بھی معاف ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی مشکل نہیں تھی اور آپ نے ویسی سستی میں چھوڑ دیا، پھر آپ کو دم دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نا۔ تو ان واجبات پہ بھی دم آتا ہے۔ رمی کے اندر، کیونکہ رمی 3 دن ہوتی ہے، پہلے دن جو ہے وہ بڑے شیطان کی ہوتی ہے، پھر تینوں کی ہوتی ہے، تو اس میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جاتی ہے تو اس پہ دم آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح مختلف چیزیں۔ تو جنایات کی جو انہوں نے بات کی آخر میں کہ کب کب دم دینا پڑتا ہے، تو دم حج کے واجبات کے حوالے سے بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ اور جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں، احرام کی جو پابندیاں ہوتی ہیں کہ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ بال نہیں کاٹ سکتے، تو اس میں سے کوئی آپ سے کوتاہی ہو جائے، اس میں بھی بعض دفعہ دم آ سکتا ہے۔ اور پھر دم سے نیچے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ کبھی صدقہ بھی ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ صدقہ پورا صدقہ فطر جتنا ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ آپ کا مٹھی بھر صدقہ گندم دینے سے بھی کام چل جاتا ہے۔ تو یہ کافی یعنی ڈیٹیلڈ چیز ہے۔ تو فرائض میں نے بتا دیے، واجبات میں نے بتا دیے، اور جو جنایت ہے اس کا تھوڑا اشارہ دے دیا۔ باقی جنایت کی کیونکہ بہت زیادہ شکلیں بنتی ہیں تو وہ تھوڑے سے جواب کے اندر ممکن نہیں۔ وہ کوئی اسپیسیفک حالت پیش آئے تو اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ محمد عمیر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کیا حج کے دوران احرام کی حالت میں کسی مقام پر دستانے پہنے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، دستانے خواتین تو پہن سکتی ہیں اور مردوں کے لیے منع ہے۔ تو مرد اگر وہ دستانہ پہنتے ہیں کسی ضرورت سے، تو پھر مطلب عام طور پر تو یہی ہوگا کہ اگر کوئی ضروری بھی ہوا تو تھوڑی دیر کے لیے پہنیں گے، یعنی کچھ گھنٹے یا کچھ کم وقت ہوگا۔ تو اگر کم وقت ہوگا تو اس میں پھر صدقہ دینا ضروری ہوگا، اور اگر یہ 12 گھنٹے سے ایکسیڈ کر جائے گا پھر اس پہ دم بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے پہننا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی معقول عذر ہو تو پھر اور بات ہو سکتی ہے، اور اگر وقتی طور پہ کوئی ریکوائرمنٹ ہے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے یا کچھ ہے، کہیں پر پہننا پڑتا ہے، تو اس صورت میں کیونکہ تھوڑا سا وقت ہوگا تو اس پہ صدقہ آ جائے گا۔ اور اگر کسی عذر کی وجہ سے مستقل پہننا پڑا انہیں،
تو پھر ان کے پاس 3 آپشن ہوتے ہیں کہ آپ یا تو روزہ رکھ لیتے ہیں 6 دن، اور یا پھر آپ جو ہے نا 6 صدقہ فطر کے برابر صدقہ کرتے ہیں، اور یا آپ پورا ایک جانور ذبح کرتے ہیں، دم دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس میں آسان یہی ہوتا ہے کہ آپ کم والی چیز کو لے لیں، تو اس میں 6 صدقہ فطر کے برابر کر دے دیں گے تو وہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ عمر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، ملک میں غربت ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا سودی نظام ملک میں غربت کے اضافے کا ذریعہ ہے؟ بس یہ تو کافی آج تو یعنی امتحانی سوال بھی ہیں اور کچھ فلسفیانہ سوال بھی ہیں۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ سودی نظام جو ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر استحصال پیدا کرتا ہے، جو ان کا سوال کا اگلا حصہ ہے، اور اس کی مطلب مختلف وجہ ہو سکتی ہیں۔ پرانے زمانے میں جو سود تھا وہ عام طور پہ غریب لیتے تھے اور مہاجن اور بڑے سود خور ان کو دیتے تھے۔ تو اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ غریب آدمی، جیسے ہم پاکستانی ہیں IMF کا قرضہ نہیں دے پاتے، پھر ہم پھنستے رہتے ہیں بالکل اس طرح غریب لوگ جو ہیں وہ قرضے لے کر پھر اس کی ادائیگی وقت پہ نہیں کر پاتے تھے، وہ پھنس جاتے تھے، تو ان سے غلاموں جیسا سلوک ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے اس میں یعنی مالی لحاظ سے بھی ان پر ایک ظلم ہوتا تھا کہ انہوں نے 100 روپے لیے ہیں اور ان سے 500 روپے لے چکے ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں ابھی 100 روپے پورے نہیں ہوئے اور اس کا سود بھی باقی ہے الگ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی طور پر ان کا بڑا استحصال ہوتا تھا۔ پھر اس کے سیکنڈری لیول پہ جا کے معاشی بھی ہوتا تھا، اور ساتھ میں پھر انسانی لیول پر بھی استحصال ہوتا تھا کہ اس کو غلام سمجھتے تھے، اس کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ تو یہ پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا۔ آج کل تھوڑی سی سچویشن مختلف ہے، کیونکہ آج کل غریب لوگ سود کھاتے ہیں، ہم بینکوں میں رکھواتے ہیں، پھر وہاں سے ہم سود کھاتے ہیں۔ غریب لوگ سود کھاتے ہیں اور غریبوں کے جو پیسے جمع ہوتے ہیں اس سے امیر لوگ تجارت کرتے ہیں۔ تو آج کل تھوڑا سا اسٹرکچر مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی استحصال تو ہے، اور لیکن وہ استحصال کی نوعیت الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلا جو استحصال تھا اس میں غریب آدمی پھنس جاتا تھا، اس میں غریب آدمی پھنسا ہوا نہیں ہے، غریب آدمی خود سود کھا رہا ہے۔ لیکن امیر آدمی اس کا استحصال ایسے کرتا ہے کہ اس کے جو پیسے ہوتے ہیں جو مطلب بہت زیادہ لوگوں نے جمع کیے ہوتے ہیں، مثلا 1 ارب روپے جو ہیں وہ بہت سارے غریبوں نے ڈپازٹرس نے جمع کیے، اور پھر وہ 1 ارب روپے جو تھے وہ کسی ایک نے کمپنی نے لے لیے اور اس نے ایک اور کمپنی لگا لی، تو اس نے تو یعنی اپنا جو نفع تھا اس کو ڈبل کر لیا جی۔ لیکن جو بالآخر ان کو ملے گا ان غریب ڈپازٹرس کو، تو وہ بہت ہی معمولی رقم ہوگی۔ معمولی کیسے ہوگی کہ ایک تو اس کاروبار کا پورا نفع ہوگا، ظاہر نفع زیادہ ہوگا، اس نفع میں ہم فرض کریں کہ وہ 25% بینک کو دیتا ہے، اگر یعنی فائنینسنگ کی شرح اس کی جو ہے 25% ہے، تو اب وہ 25% جو بینک کو دے گا تو اس 25 میں سے بھی بینک اپنے پیسے بھی رکھے گا، تو آخر میں اس کو تو 10% ملے گا نا۔ تو غریب آدمی جس کے 1 ارب روپے سے سارا کام ہوا ہے تو اس کو وہ اس کا پراپر حصہ نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاشی استحصال آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں پر یہ جو جس کا استحصال ہو رہا ہے وہ خود سود بھی کھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مطلب جس طرح سے مظلوم ہے اسی طرح سے مجرم بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں چل رہی ہوتی۔ اچھا، پہلا سوال ان کا تھا کہ غربت کیسے دور کی جائے۔ تو دیکھیں، غربت دور کرنا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ غریب کو امیر بنا دینا، یہ اسلام کا کوئی بہت بڑا مقصد نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے فرق رکھا ہے دنیا میں، اور فرق رکھنے سے ہی دنیا چل رہی ہے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ سب کو برابر کرنا جو سوشلزم کا ایک نعرہ تھا وہ اسلام کا نعرہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو غریب کو ہر غریب کو امیر بنا دینا یا امیر غریب کو برابر کر دینا، طبقاتی فرق صفر کر دینا، یہ اسلام کے بڑے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ البتہ ایک ایسا معاشرہ ہونا چاہیے جس میں غریب بھی خوش ہو، امیر بھی خوش ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر اچھا اس کی یعنی بلو پورٹی لائن اگر وہ چلے جائے گا تو خوش نہیں رہ سکتا غریب آدمی کو ظاہر ہے سروائیو کرنا۔ تو اس لیے امیر آدمی کے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے کہ اس نے زکوٰۃ دینی ہے، عشر دینا ہے، اور ویسے بھی صدقات بہت دینے ہیں، صدقات کے اپنے الگ فضائل ہیں، کھانا کھلانے کے فضائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو امیر آدمی کو زیادہ کمانے کے ساتھ اس کام پہ لگا دیا ہے کہ معاشرے کے غریبوں کو آپ نے سنبھالنا ہے، ٹھیک ہے، اور غریب آدمی کو اس پہ لگا دیا ہے کہ تم اپنی صلاحیت کے مطابق امیر آدمی کے ساتھ مل کر ملازمت کرے گا نا کہیں، تو کام کرو تو تمہیں اس کا ایک معاوضہ ملے گا، ساتھ میں یہ امیر آدمی تمہیں وقتاً فوقتاً مختلف، یعنی یہ امیر آدمی یا معاشرے کے امیر آپ کو الگ الگ وہ بھی چلائیں گے، سنبھالیں گے،
اس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی چلتی رہے گی. آپ یعنی ٹینشن میں نہیں آئیں گے, پریشان نہیں ہوں گے, خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے, ڈپریشن کی طرف نہیں جائیں گے. بالکل. تو اسلام میں یعنی غربت ختم کرنے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ غریب پریشان نہ ہو, غریب چلتا رہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ بھی اسلام چاہے گا کہ غریبوں کی تعداد کم ہو اور آہستہ آہستہ امیروں کی تعداد میں اضافہ ہو. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ آپ کو ان کو تجارت کی طرف لانا پڑے گا. تو کچھ غریب ہوتے ہیں وہ تجارت کرتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ آگے چل. تو تجارت یعنی ملازمت میں تو وہ ایک حد تک ترقی کر سکتے ہیں, ملازمت میں وہ بہت آگے, تو ان کو تجارت پہ لانا پڑے گا. اس کے لیے جیسے لاہور میں اخوت کا ادارہ ہے یا اس طرح کے جو ادارے ہیں کہ جو غریبوں کو قرضے بھی دیتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے ان کو تجارت کرواتے ہیں اور تجارت کے لیے ان کو ایڈوائزری بھی دیتے ہیں, یعنی تجارت کے لیے چھوڑ نہیں دیتے, سنبھالتے بھی ہیں. اور اس کے نتیجے میں پھر وہ جب تجارت کر کے یعنی ایک پوزیشن پہ آتے ہیں تو وہ خود بھی امیر ہو جاتے ہیں اور پھر اس اخوت کو بھی اور دیگر اداروں کو بھی وہ ڈونیشن بھی دینا شروع کرتے ہیں. تو یہ اسلام ضرور چاہتا ہے کہ غریبوں کی تعداد بڑھتی نہ چلی جائے, امیر غریب کا فرق بڑھتا نہ چلا جائے, بلکہ غریب آدمی جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ امیر کی طرف یعنی اس کا رجحان ہو, ایک ٹرینڈ بنے کہ بہت سارے غریب جو امیر بن رہے ہیں. اور سارے جو غریب ہیں ان کو امیر بنانا مقصد نہیں ہے, ان کو سروائیو کرانا اور اچھے انداز سے رسپیکٹ کے ساتھ, معاشی تنگی کے بغیر. ٹھیک ہے نا. تو اس میں امیر اور غریب کا ایک اچھا ریلیشن ڈیولپ ہو. تو یہ یعنی اسلام کا جو ایک بنیادی ڈھانچہ ہے نا, تو اس سے غربت بھی ہم ختم کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کے نظام سے بھی لوگوں کو قرض حسنہ دے کر, لوگوں کو تجارت پر لگا کر, تو اس کے مختلف ورژنس ہو سکتے ہیں. اور ان سب کو ملا کر جو ہے وہ ایک ایسا معاشرہ بنے گا جس میں غربت کم ہو رہی ہوگی, یعنی پروپورشنل ریشو کم ہو رہا ہوگا, اور غریب آدمی ہمیشہ خوش رہے گا اور امیر آدمی کے ساتھ اس کے ریلیشن اچھے ہوں گے. غریب آدمی سیکورٹی رسک نہیں بنے گا, ڈکیتی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. وہ چوری نہیں کرے گا, وہ کہے گا بھائی جو اللہ دے رہا ہے وہ مناسب ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں. بہت شکریہ مصعب, آپ نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا. ہمارا اگلا سوال ایک صاحب پوچھتے ہیں, قربانی واجب ہے یا سنت, اور اس کا حکم قرآن مجید کی کون سی صورت میں آیا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں جو سورہ کوثر ہے, فصلی لربک وانحر, تو یہ تو یعنی خاص حکم کے لحاظ سے تو یہی ہے. اس کے علاوہ فضائل کی بہت ساری آیتیں. تو یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیے اور نماز کے بعد پھر اونٹ کی قربانی کیجیے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے احناف یہ کہتے بھی ہیں کہ نماز یعنی جب ہو جائے اس شہر میں اس کے بعد ہی قربانی ہونی چاہیے. تو بہرحال تو قربانی کا حکم تو یہاں ہے. اس آیت کے اندر بھی جو ونہر کا لفظ ہے یہ یعنی عربی زبان میں امر کا لفظ ہے, اور امر میں اصل یہ ہے کہ یہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو اگر کوئی اور دلیل ہو جس سے پتہ چلے کہ وجوب نہیں ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی نہ ہو تو پھر یہ امر کا لفظ ہی کافی ہے اس کے وجوب کے لیے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا, کہ اگر کسی کے پاس گنجائش ہے, نصاب موجود ہے, اس کے بعد بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ تک کے قریب نہ بڑھے. اچھا, اس کو بعض نے مرفوع بھی روایت کیا ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں, یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے. لیکن اس کا معنی کیونکہ ایسا ہے جو توقیفی ہے, کیونکہ یعنی اس کی تو ایک صحابی اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اگر کسی نے قربانی نہیں کی تو نہ آئے. تو اس کا مضمون ایسا ہے کہ یہ مرفوع کے حکم میں. بالکل. تو لہٰذا اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر نصاب ہو تو قربانی ضروری ہے. ٹھیک ہے. باقی اس میں فقہ حنفی میں داخلی طور پر بھی اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے, لیکن جو سنت کہتے ہیں وہ بھی اتنا موقت کرتے ہیں کہ وہ بھی وجوب کے قریب ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم اس کو یہی سمجھیں گے کہ یہ واجب ہے. ٹھیک ہے نا. فرض نہیں ہے, کیونکہ فرض کے لیے جس لیول کے دلائل چاہیے ہوتے ہیں وہ نہیں ہے, لیکن واجب ہے. اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر کرنا ضروری ہے. اگر کوئی اس میں دوسرا قول رکھتا ہے سنت کا یا, تو اس سے وہ گمراہ نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. اور ہم اس کی تکفیر بھی نہیں کریں گے. لیکن احناف کے مسلک کے مطابق یہ واجب ہے اور اس کا کرنا ضروری ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. محترم ناظرین, ہمارے آج کے سیشن کا آخری سوال ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں, قربانی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں مناتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں, اور قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟
یہ جو سوال ہے کہ مطلب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو یہ سوال ہی اصولی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سی سنتیں وہ دونوں کی ہو سکتی ہیں، جی ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ما ہی الاضاحی، کہ یہ قربانی کی جو ہم کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنت و ابیکم ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو بتائی اور آپ کرتے بھی تھے تو یہ آپ کی سنت بھی بن گئی. بالکل. تو اس میں کوئی آپس میں کوئی ٹکراؤ یا کانٹرڈکشن نہیں ہے. ان کی بھی سنت ہے، ان سے شروع ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اللہ نے وہاں سے یہ عمل شروع کروایا. جی. اور پھر یہ ہے کہ اس امت کے اندر اس کو ایک عمومی سطح پر اللہ تعالیٰ نے نافذ کیا. تو لہٰذا یہ تو کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک کی سنت ہم کہیں، بلکہ دونوں کی سنت. اور انہوں نے کہا کہ اس کا فلسفہ کیا ہے. تو دیکھیں اس کے تو متعدد فلسفے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی اللہ کے حکم پر، کیونکہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے لیے وحی کے درجے میں ہوتا ہے. تو ان کا خواب تھا اور ان کو پورا اطمینان تھا. ظاہر ہے کہ ایک عام انسان کو اگر اس طرح کا خواب آئے تو وہ اس کے لیے تو جائز نہیں ہے ایسے کرنا، لیکن نبی کے لیے یہ واجب تھا کرنا، اور انہوں نے اس میں ذرا سا بھی تردد نہیں کیا. اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی، وہ بھی نبی تھے، انہوں نے بھی تردد کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے کہا جو اللہ کا حکم ہے تو آپ کو کرنا ہے. تو یہ یعنی اپنے بیٹے جیسی اور اتنے یعنی محبوب بیٹے جو کہ وقت کے نبی بھی بنیں گے، تو ان کی قربانی اور دینے کے لیے وہ تیار بھی ہو گئے. انہوں نے یعنی آپریشن شروع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ مینڈا بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی بچا لیا اور ساتھ میں قربانی کو قبول بھی کر لیا. جی. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ ترین چیز کی قربانی دی. بالکل. تو جو شخص اپنی کسی پسندیدہ چیز کی قربانی دے سکتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے لیے اللہ کے راستے میں ہر قسم کی قربانی، ہر قسم کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. تو آج جیسے غزہ کا مسئلہ ہے، دیگر مسئلے ہیں، تو ہم سے مختلف تقاضے ہیں امت مسلمہ کے. دیگر ہر جگہ پہ ہمیں کہیں جان خرچ کرنی ہے، کہیں مال خرچ کرنا ہے. تو یہ ہمارے اندر جو ایک کنجوسی آتی ہے، یہ اس وقت آتی ہے جب کہ ہم مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں اور قربانی سے دریغ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم قربانی سے دریغ نہ کریں، بلکہ ہم کہیں کہ بھئی ظاہر ہے اللہ اگر مجھ سے بیٹا مانگتے وہ بھی میں دیتا، اور میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھ کے ہر سال قربانیاں دیتا بھی رہتا ہوں، تو اب میرے لیے کسی بھی بڑی چیز کی قربانی ایشو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. بالکل. کوئی مسئلہ نہیں. تو بنیادی یعنی اس میں فلسفہ یہی ہے کہ آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے، آپ اشعار قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی تحریک اور کسی بھی مقصد، کسی بھی جد و جہد کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے آپ اس کے لیے بالکل تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی فلسفہ ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے اور بہت تفصیل سے سوالات کے جوابات دیے. تو محترم ناظرین، اگر آپ بھی کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کسی چیز سے متعلق شرعی رہنمائی چاہتے ہیں، تو ہمارے فیس بک پیج JTR مسائل آن لائن پر جا کر کمنٹ بار میں اپنا سوال لکھیں. آئندہ نشستوں میں آپ کے اس سوال کا جواب دیا جائے گا. اگلی نشست تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.